خیر ترین آدمی تو لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرواتا، بیواؤں کا راشن دیتا، کہتا ہے میں نے ایک رات خواب دیکھا، اس کا کاروبار تھا چنوں کا، چنے دال بیچتا تھا بازار میں، بہت بڑا کاسب اور بہت بڑا بزنس مین تھا۔ کہتا خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں، ملائکوں نے میرا حساب و کتاب کر دیا کہ جناب حساب کتاب ہر چیز کلیئر ہے، فری ٹو گو جنت جا سکتے ہو آپ۔ کہ جب جانے لگا تو انہوں نے کہا یہ 3-4 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، کہہ رہا کوئی 6-7 پہاڑیاں تھیں، کہ بس ان کو کراس کرو گے آگے جنت ہے۔ کہتا میں خوشی خوشی حساب و کتاب ہو چکا تھا، خواب دیکھا حساب و کتاب ہو چکا، 6-7 پہاڑیاں ان کو کراس کروں گا آگے جنت ہے۔ کہتا جیسے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا یہ پہاڑیاں چنوں کی ہیں، مٹی کی نہیں ہیں۔ چنا ہوتا ہے نا، چنے کی پہاڑیاں ہیں۔ اب کہتا ہے مٹی ہوتی تو پاؤں رکھتا اوپر جاتا، چنے کی پہاڑی پاؤں رکھوں تو اندر چلا جائے، دوسرا پاؤں رکھوں اندر چلا جائے۔ میں نے کہا مر جاؤں گا، اس پہاڑی کو کبھی کراس نہیں کر پاؤں گا۔ نیند سے اٹھا، مومن تھا، خدا نے اشارہ دے کر سمجھا۔ خدا بعض بندوں سے خواب کے عالم میں بات کرتا ہے، اشارے دیتا ہے، سن سمجھ کا۔ اٹھا فوراً دکان پہ گیا، غور و فکر کیا، شاگردوں کو بلایا۔ میں نے کہا کبھی تم نے ناپ تول میں کچھ غلطی تو نہیں کی؟ جب تحقیق کی، تفحص کیا، بعد میں پتا چلا جب یہ چنے بیچتے تھے تو اس پہ پانی مارتے تھے۔ 100 گرام بیچتے تھے یا 1000 گرام بیچتے تھے تو 100 گرام کا پانی ہوتا تھا۔ اور جب ڈانٹا کرے، مجھے علم نہیں تھا، جب ان کو بلایا میں نے کہا بندے خدا کیا کرو، یہ غش ہے، حرام ہے، تو کہنے لگے سیٹھ صاحب مارکیٹ کا اصول ہے، سب یہی کرتے ہیں، تو ہم بھی وہی کر رہے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ سارے مارکیٹ والے یہ کرتے ہیں۔ کہ تم نے مارکیٹ کو نہیں دیکھنا، خوف خدا کو دیکھنا ہے۔ پرورٹی تمہاری زندگی میں کون ہے؟ پروردگار عالم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے اے حبیب کہہ دے، اولاد، ماں باپ، عشیرہ، قبیلہ، واموال اقترفتموها، کہیں ایسا نہ ہی کہ مال کی پرائورٹی تمہاری زندگی میں زیادہ ہو جائے۔ بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے کہ مال بیچ دوں بعد میں جاؤں گا، مال کی ویلیو زیادہ ہو گئی نا۔ کاروبار میں مگن ہے، نوکری اور جاب میں مگن ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے۔ اصلا اللہ کو ضرورت کیا دن میں بولے کہ مثلا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ مسجد میں آؤ؟ یہ چیک اینڈ بیلنس ہے کہ تیری زندگی میں پرائورٹی مال کی بنتی ہے، اولاد کی بنتی ہے، بیوی کی بنتی ہے، عشیرے کی بنتی ہے یا قبیلے کی بنتی ہے۔ تبھی وہ نو مسلمان جب مسلمان بننے کے لیے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ اسلام لانا چاہتا ہوں، نبی نے کہا بیٹھ، اچھا جی رسول اللہ، واقعاً جی یا رسول اللہ، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مومن ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا ابایعک حتی ان تقتل اباک، میں تیری بیعت کو قبول کروں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کون سی یا رسول اللہ؟ شرط یہ ہے کہ اپنے باپ کو قتل کر۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا بڑے رحمت للعالمین ہے، یہ کیسا مکتب ہے، آتے ہی بولے اسلام لاؤ لیکن شرط یہ ہے کہ باپ کو قتل کرنا پڑے گا اسلام لانے کے بعد۔ اللہ باس، کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں گے تو باپ کو قتل بھی کروں گا، بس یہ کہنا تھا۔ رسول نے فرمایا واللہ لا نأمرکم بقتل آبائکم، خدا کی قسم میں تمہیں حکم نہیں دیتا کہ اپنے ماں باپ کو قتل کرو، میں تو آزما رہا تھا کہ تیرے دل میں خدا کی محبت زیادہ ہے یا باپ کی محبت زیادہ ہے۔ ہاں، پریورٹی تمہاری زندگی میں کس چیز کی زیادہ ہے؟ خدا کی زیادہ ہے یا آبا کی پریورٹی زیادہ ہے؟ تبھی جنگ احد میں جب باپ سامنے آیا تو علی نے روک دیا کہ ہم نہیں چاہتے تو باپ کے مقابلے میں جائے۔ جب حق کی پریورٹی زیادہ ہو نا، محمد ابن ابی بکر جنگ جمل میں بہن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح کربلا میں ایک بھائی تھا جو بھائی کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ یہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ انسان حق کا ساتھ دے اور باطل کو کیا کرے، چھوڑ دے۔